السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے صفت۔ دیکھیے، صفت بھی آپ کے لیے نئی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ صفت کیا ہے، لیکن صفت کی اقسام سے واقف نہیں ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں صفت اور اس کے بعد صفت کی اقسام پر۔ صفت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں ایک فلو چارٹ کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے کہ صفت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے صفت ذاتی، اس کے بعد ہے صفت نسبتی، اس کے بعد ہے صفت عددی، اور چوتھی ہماری قسم ہے صفت مقداری۔ ان کا ایکسپلینیشن یا ان کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صفت کیا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک اقتباس انہوں نے دیا ہے، وہ میں پڑھتی ہوں، آپ دھیان سے سنیے گا۔ صفیہ اپنے بیٹے راشد اور بیٹی کوثر کو لے کر کھلونوں کی دکان پر گئیں۔ وہاں خوبصورت کھلونے تھے۔ ایک سفید بلی لال سائیکل چلا رہی تھی۔ کچھ جاپانی گڑیاں تھیں، ہندوستانی گیندیں اور بلے بھی تھے۔ چکنی مٹی کے بنے ہوئے کچھ پھل تھے جو بالکل اصلی معلوم ہو رہے تھے۔ ایک طرف چند کتابیں اور کچھ کاپیاں تھیں۔ کوثر نے جاپانی گڑیا لی، راشد نے 2 بلے اور کچھ کاپیاں خریدیں۔ صفیہ نے کہا، اتنی ساری چیزیں؟ آپ آگے دیکھیے، اس عبارت کی وضاحت یہاں کی گئی ہے۔ اس عبارت میں اسم کے ساتھ ان کی کسی خصوصیت کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسے خوبصورت کھلونے۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے انہوں نے جملے میں یہاں استعمال کیا ہے کہ وہاں خوبصورت کھلونے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک سفید بلی سائیکل چلا رہی تھی۔ اب اس میں سفید بلی اسم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی خوبی بھی بیان کی گئی ہے، خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ سفید ہے۔ لال سائیکل چلا رہی تھی۔ اب سائیکل بھی اسم ہے، اور سائیکل کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ لال رنگ کی ہے۔ کچھ جاپانی گڑیاں تھیں۔ جاپانی گڑیا وہاں موجود تھی، رکھی ہوئی تھی۔ گڑیا ہے اسم، اور جاپانی اس کی خصوصیت ہے کہ وہ جاپانی ہے۔ ہندوستانی گیندیں تھیں۔ ٹھیک ہے، چکنی مٹی کے بنے ہوئے کچھ پھل تھے۔ اب چکنی مٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ مٹی چکنی تھی۔ چکنی مٹی کے کھلونے بنتے ہیں۔ چند کتابیں، یعنی کچھ کتابیں تھیں، چند کتابیں وہاں موجود تھیں، اور کچھ کاپیوں کی بھی خصوصیت ہے کہ کاپیاں تھیں، وہاں کچھ تھیں۔ اتنی ساری چیزیں، اب چیزوں کے لیے کیا کہا، اتنی ساری۔ آگے دیکھیے، وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر کرے اسے صفت کہتے ہیں۔ جیسے اب یہ جو جملے تھے، ان میں دیکھیے، ان میں سے نکالتے ہیں ہم۔ جیسے انڈر لائن کیے گئے ہیں ہم نے، جیسے خوبصورت، سفید، لال، جاپانی، ہندوستانی، چکنی، اصلی، چند، کچھ، اتنی ساری، یہ سب صفت ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں صفت کی اقسام پر۔ صفت کی اقسام دیکھیے، پہلے ہم نے وہاں دیکھی تھی صفت
ذاتی. تو صفت ذاتی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. صفت ذاتی. اب اس کے دو جملے یہاں دیے گئے ہیں. مجھے خوش مزاج لوگ پسند ہیں. حامد بہت ذہین ہے. ان جملوں میں خوش مزاج اور ذہین جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ کسی کی خصوصیت بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. خوش مزاج لوگ. اب لوگ اسم ہے، لوگوں کی خصوصیت کیا ہے؟ خوش مزاج. اور حامد بہت ذہین ہے. حامد اسم ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ذہین ہے. تو وہ الفاظ جن سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، حالت یا کیفیت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں. جیسے خوش مذاق، باوقار، عجیب، گرم، ٹھنڈا، ذہین، بے چین، شریف، نفیس، اچھا، برا. اس کے علاوہ جو آپ جیسے جو اس صفت آپ نے چھوٹی کلاسز میں پڑھی ہے وہ یہ کہ کھٹا آم، میٹھا سیب، لنگڑا گھوڑا، کالا گھوڑا، یہ اس طرح کی یہ صفت ذاتی یعنی کسی چیز سے یا انسان سے تعلق ہے ان کا. ان کی کسی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے یا ان کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. دوسری ہماری صفت کی قسم ہے صفت نسبتی. صفت نسبتی یعنی کسی چیز سے تعلق. اب دیکھیے، میری بہن بنگالی رسگلے بہت شوق سے کھاتی ہے. شادی میں کئی لڑکیاں بنارسی سوٹ پہنے ہوئے تھیں. ان جملوں میں بنگالی اور بنارسی جیسے الفاظ کسی چیز سے نسبت ظاہر کرتے ہیں، کسی جگہ سے نسبت ظاہر کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ بنگالی بنگال سے تعلق، بنارسی بنارس سے تعلق. وہ الفاظ جو کسی چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت ظاہر کریں اسے صفت نسبتی کہتے ہیں. جیسے کشمیری، عربی، دہلوی، امریکی، یونانی، میرٹھی، لکھنوی وغیرہ. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا کشمیری شال. شال اسم ہے لیکن کشمیر سے تعلق ہے تو اس لیے کشمیری شال ہو گئی. عربی گھوڑا. داغ دہلوی. داغ کا تعلق دہلی سے تھا، وہ دہلوی لگاتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کو اگر ہم اسم کے ساتھ استعمال کریں گے اور ان کا تعلق کسی جگہ سے ہے اور تو اس لیے ہم اسے صفت نسبتی کہیں گے. اگلی صفت کی قسم ہے صفت عددی. عددی یعنی عدد، گنتی. راشد کے پاس 4 کتابیں ہیں. مجھے کچھ روپیوں کی ضرورت ہے. ان جملوں میں 4 اور کچھ 2 ایسے الفاظ ہیں جو کسی چیز کی تعداد بتاتے ہیں. وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد معلوم ہو اسے صفت عددی کہیں گے. جیسے 2، 1 درجن، چند وغیرہ. یعنی وہ چیزیں جو کاؤنٹیبل ہیں وہ صفت عددی میں آئیں گی جن کو ہم گن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کتابیں ہم گن سکتے ہیں. 2، 1 درجن ہم گن سکتے ہیں. اس کے بعد ہماری چوتھی اور آخری قسم ہے صفت کی صفت مقداری. احمد بازار سے 1 پاؤ دہی لایا. لیمو کے پانی میں چٹکی بھر نمک بھی ڈال دو. ان جملوں میں 1 پاؤ اور چٹکی بھر
جیسے الفاظ کسی چیز کی مقدار بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تعداد یہ بھی بتا رہے ہیں، لیکن یہ تعداد کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ آپ نمک کو گن نہیں سکتے، آپ دہی کو گن نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ ان کا ناپ ہے کوئی، ٹھیک ہے، یہ ناپے جاتے ہیں۔ وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کرے اسے صفت مقداری کہا جاتا ہے، جیسے 2 کلو، 5 میٹر، 3 لیٹر، تھوڑا سا، 50 گرام، 10 کلو میٹر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ گن نہیں سکتے، اس لیے یہ صفت مقداری کہلائیں گے۔ صفت اور اس کی اقسام ہم نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہیں۔ یہ ہمارا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔